خدا ان کے شکر گزار ہیں۔ اب وہ وقت آن پہنچا جب ہم خدا کے کلام کی عمیق باتوں کو خدا کے بندہ سے سنیں۔ قاضی اسٹیفن فرینک میموریل پریسبیٹری میں ایز اے سیکرٹری کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ان سے واقف ہیں۔ یہ اورنگی ٹاؤن کی کلیسیا کا بھی استحقاق ہے کہ وہ خدا کے بندہ سے خدا کے زندہ کلام کو سنیں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں آپ کی بھرپور تالیوں میں محترم جناب پادری اسٹیفن جان۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں، جس جیسا نام آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کسی اور کو بخشا نہیں گیا، اس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں سب سے پہلے تو خدا باپ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے زندگی دی اور زندگی کی بہت ساری نعمتیں، برکتیں اور بخششیں عطا کی، اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم پادری جاوید ڈینیل صاحب کا کہ جنہوں نے اور ان کی کلیسیا کا، ایلڈر صاحبان کا، کمیٹی کا، سیشن کا تعینات کیا۔ تو میں آپ سب کی محبت کا، آپ کے پیار کا، عزت کا احترام کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف بڑھیں، آپ میں سے کس کس نے جو اس کنونشن کا اشتہار بنایا گیا، کس کس نے اس اشتہار کو دیکھا ہے؟ تقریباً سارے نہیں ویکھیا وے۔ ویری نائس جی۔ پادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹائم نہیں ہوتے تے لکھیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، ٹائم نہیں لکھا تو میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ بات ہے اس کنونشن پر چنا گیا مضمون۔ مضمون جو ہے وہ چنا گیا ہے، کسی کو یاد ہے کون سا ہے؟ جی، ایمان اور عمل۔ ایمان اور عمل، اور انگریزی میں جو لکھا ہے وہ ہے فیتھ اینڈ ایکٹ۔ مجھے اعتراض ہے اس ٹائٹل پر۔ یقین جانیے، میں نے KJV بائبل یعنی کنگ جیمز ورژن بائبل، ورلڈ انگلش بائبل اور NIV بائبل کو کھنگال ڈالا۔ مجھے کہیں پر بھی اعمال کی جو انگلش ہے یا عمل کی جو انگلش ہے وہ ایکٹ نظر نہیں آئی۔ KJV میں، کنگ جیمز ورژن بائبل میں، اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، اردو میں جب ترجمہ ہوئی تو وہاں پر اس عورت کا ذکر ہے جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی تھی۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب، اور وہاں پر جو عین فعل ہے اس کے لیے انگریزی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایکٹ ہوا ہے۔ اور ظلم کا کام، پیدائش کی کتاب میں پہلی دفعہ جب یہ آیا تو وہاں پر بھی جو لفظ آیا ہے انگریزی میں، اس کا جب ترجمہ کیا گیا تو اس کا ترجمہ کیا گیا ظلم کا کام۔ میرا جو یہ کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پھر ترجمہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ کے پاس، جن کے پاس انگلش بائبل ہو اور یا اردو کی بائبل ہے، وہاں پر بھی خاص طور پر یعقوب کا عام خط، اس کا 2واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے اوپر دیکھے تو ایک سرنامہ دیا گیا ہے، ایک ٹائٹل دیا گیا ہے۔ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی کی بائبل میں لکھا ہوا ہے
اردو میں کیا؟ ایمان اور اعمال. انگریزی میں نہ تو کنگ جیمز ورژن میں نہ ورلڈ انگلش بائبل میں اس کا ٹائٹل دیا ہی نہیں گیا، اور NIV میں اس کا ٹائٹل دیا گیا ہے، اور اس کا ٹائٹل کیا دیا گیا ہے؟ فیتھ اینڈ ڈیڈز. فیتھ اینڈ ڈیڈز. تو اس کا ترجمہ جو ہے یا مضمون جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے تھا، فیتھ اینڈ ڈیڈز. اعمال یا عمل، ڈیڈ. السنا آج دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اعمال یا عمل، اس کے بارے میں سنیں گے. اس میں زبان کے بارے میں بہت ہی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کتاب میں بیان کیا گیا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے عمل کی یا اعمال کی. یاد رکھیں لفظ عمل جو ہے یہ فرہنگ آصفیہ، اردو کی جو سب سے مستند ڈکشنری ہے، اس کے مطابق یہ عربی زبان کا اس میں مذکر لفظ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کام، کاج، کار یا فعل. اور انگریزی میں عمل کو ایکٹ کہتے ہیں، ایکشن کہتے ہیں، ڈیڈ کہتے ہیں یا ورکس کہتے ہیں. اور جو اشتہار بنا یا جو ٹائٹل چنا گیا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کی فیتھ اینڈ ایکشنز بھی لکھا جاتا تو بہت زبردست تھا. لفظ عمل جو ہے یہ پرانے عہد نامے میں 181 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور نئے عہد نامے میں 88 دفعہ، یعنی پوری بائبل مقدس میں 269 دفعہ، 269 ٹائمز. اور لفظ اعمال جو ہے یہ پرانے عہد نامے میں 41 دفعہ اور نئے عہد نامے میں 29 دفعہ استعمال ہوا ہے، یعنی پوری بائبل مقدس میں یہ لفظ اعمال جو ہے صرف اور صرف 70 دفعہ، 70 ٹائمز یہ آیا ہے. اور پہلی دفعہ لفظ جو عمل ہے یہ پیدائش 6 باب کی 22ویں آیت میں آیا ہے، اور پھر لفظ اعمال جو ہے یہ پہلی دفعہ بائبل مقدس میں سیموئیل کی پہلی کتاب اس کے 2 باب کی 3 آیت میں آیا ہے. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل یا اعمال کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیں کام، عمل یا اعمال کا مطلب یہ ہے کسی مقصد یا نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی ذہنی یا جسمانی کوشش پر مشتمل سرگرمی کو عمل کہتے ہیں یا اعمال کہا جاتا ہے اسے. پھر اس کی تھیولوجیکل، اعمال کی یا عمل کی تھیولوجیکل کیا اہمیت ہے؟ عام طور پر کنونشنز میں حوالے نہیں نکلوائے جاتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک حوالہ نکالیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. عمل، اعمال یا کام کی اہمیت کیا ہے تھیولوجیکلی. آئیے جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت. یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت. میں نے 7ویں کہا، 17ویں، 17، ورس نمبر 17. جو کوئی نکال لیتا ہے زور سے، اونچی آواز میں، بلند آواز سے پڑھے پلیز. لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں. لو جی، اس کی اہمیت، عمل کی، کام کی اہمیت یہ ہے کہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع جو یہاں پر زمین پر آیا، جس نے آسمان کو چھوڑا، اپنے باپ کی اس تخت کو چھوڑا اور اس زمین پر آیا، اس نے آ کر یہ کہا کہ کام، عمل یا اعمال کی اہمیت یہ ہے کہ میں کام کرتا
کرتا ہوں، میرا باپ بھی جو آسمان پر ہے وہ ابھی تک کام کرتا ہے۔ یہ اس کی تھیولوجیکل اہمیت ہے، دا امپورٹنس آف فیل، کام، عمل، اعمال، ڈیڈ اینڈ ایکٹ سو کالڈ، یہ اس کی اہمیت ہے۔ میں اور آپ اپنے کاموں کو، اعمال کو، عمل کو بھول بیٹھے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا خداوند یسوع یہ کہتا ہے کہ میرا باپ بھی کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ہن وہ آسمانہ تے چلا گیا ہے تے انہیں کام کرنا چھڑ دیتا ہے، نہیں، وہ آج بھی کام کرتا ہے، وہ آج بھی مجھے اور آپ کو سنبھالتا ہے۔ 3 باتوں پر ہم غور کریں گے۔ یعقوب جب اس خط کو لکھتا ہے تو وہ اس کا آغاز کرتا ہے، اگر آپ آئیں میرے ساتھ، یعقوب کا خط 2 باب اور اس کی 14ویں آیت سے، وہ اپنی ساری بات چیت کا آغاز یہاں سے کرتا ہے۔ اور ہم پہلی جو بات پر غور کریں گے وہ خالی ایمان کے دعوے پر، خالی ایمان کے دعوے کی نادانی ہے، اس پر ہم غور کریں گے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے بھائیو، یہ نہیں مطلب کہ صرف بھائیو ہی، بھائی بس انہاں نوں کیا جا رہا نا، یہ بھی مطلب ہے کہ بہنا بھی، بہنا یہ نہ سمجھن کے نہیں ساڈی خیر ہے جو مرضی کریے، نا، آپ بھی شامل ہیں اس میں۔ جب بائبل مقدس میں یہ لکھا گیا ہے اے بھائیو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صرف بھائیوں کی بات کی جا رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں بہنیں بھی شامل ہیں، اس میں بچے بھی شامل ہیں، اس میں بڑے بھی شامل ہیں، اس میں بزرگ بھی شامل ہیں۔ تو یعقوب کہتا ہے، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ ایک سوال کے ساتھ یعقوب اپنی بات چیت کا آغاز کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی خالی دعویٰ کرتا رہے اور یہ اس کی نادانی ہے، یہ اس کی بے وقوفی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایماندار کہے لیکن وہ عمل نہ کرے، تو یہ اس کی نادانی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ کئی لوگ کی تو بس کہیں رہے میں ایماندار ہوں، میں ایماندار ہوں، کوئی پوچھے اب بھائی تو کی ہے، تینوں کیا پتہ ہے؟ اب بھائی میں بھی ایماندار ہوں، میں بھی ایماندار ہوں۔ اور وہ کہتا ہے، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ ارے آپ جتنا مرضی پرچار کریں، ڈھنڈورا پیٹیں، میں ایماندار ہوں، میں ایماندار ہوں، میرے پاس ایمان ہے، میرے پاس بلیف ہے، میرے پاس فیتھ ہے، لیکن آپ عمل نہ کریں تو کیا فائدہ؟ That type of faith is in vain. اس طرح کا ایمان آگے چل کر وہ بیان کرتا ہے کہ یہ کیسا ایمان ہے، یعنی میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کہتا ہے بیکار ہے۔ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ یعنی عمل کے بغیر اس کا ایمان اسے نجات نہیں دے سکتا۔ یہ یاد رکھیں، اگر آپ ایماندار ہیں اچھی بات ہے، آپ ایماندار ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ عمل نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ آپ
نجات کو حاصل نہیں کر سکتے. یہ نہ کیونکہ پادری صاحب کوئی ایتھے فتویٰ دے چلے، نہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بائبل مقدس کہہ رہی ہے. میری کیا مجال کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہوں. اگر عمل نہیں تو کچھ نہیں. کتنے یہاں پر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاتھ ذرا اونچا کریں. اوکے، ویری گڈ. کئی بڑے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہی بھی اسٹوڈنٹ ہی اج تک پڑھن دے سیکھن دے. ویری گڈ، بہت اچھا. میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، آج تک سیکھ رہا ہوں. کسی کو علامہ اقبال کا کوئی شعر آتا ہے عمل کے تعلق سے؟ او پیچھے میری بیٹی ایک بیٹھی ہے، اس نے اپنا ہاتھ ایسے کیا. شاباش، سنائیے ذرا پلیز. شاباش شاباش، ویری گڈ. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب، انہوں نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے، اگر عمل نہیں تو نہ جنت ہے نہ جہنم ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کئی لوگ نوری ناری عورتوں سمجھتے ہیں، کڑیاں سمجھتے ہیں. یہ نوری ناری کا مطلب ہے، نوری کا مطلب ہوتا ہے نور سے خلق کیا ہوا، اور ناری کا مطلب ہے آگ سے خلق کیا ہوا. اور وہ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ میں نہ نور میں سے خلق کیا گیا ہوں، یعنی نہ تو میں فرشتہ ہوں اور نہ میں ناری ہوں، یعنی نہ میں جنات میں سے خلق کیا گیا ہوں. میں خاک میں سے خدا نے مجھے خلق کیا ہے، بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، کریٹ کیا ہے، خاک میں سے. اور وہ بھی یہ کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل نہیں تو کچھ نہیں. اور یہاں پر بھی یعقوب، کئی لوگ اسے رسول کہتے ہیں، یہ یاد رکھے he is not an apostle. یہ یاد رکھے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یعقوب رسول کا خط، یعقوب رسول کا خط. نہ تو لوکا رسول تھا اور نہ ہی یعقوب رسول تھا. یہ خداوند یسوع مسیح کا بھائی تھا جو سنہیڈرن کی کونسل میں بھی تھا، اور خداوند یسوع مسیح کے جیتے جی اس پر ایمان نہیں لایا تھا. بعد میں اس نے مسیح کو قبول کیا، اور اس نے سب سے پہلے یہ خط لکھا. نئے عہد نامے کی سب سے پہلے لکھی جانے والی کتاب یہ ہے. اوکے جی، آپ کو نیک سامری کی کہانی یاد ہوگی، ویل نون ہے، وہ بڑی مشہور. نیک سامری کی ڈاکوؤں میں گھر جاتا ہے، وہ اسے مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے لے کر چلے جاتے ہیں، اور ادموا اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اور وہاں سے دو لوگ جو بڑے ایماندار تھے، سو کالڈ فیتھفل، ایماندار، وہاں سے گزرے. کون کون تھا وہ؟ سوری، کاہن اور لاوی، بڑے ایماندار، چرچ جان والے، ہیکل چ کام کرنے والے، پیغام سنان والے، خدمت کرنے والے، کچھ گیت گان والے، وہ اتھوں دی گزرے جی دونوں جنے. انہوں نے دیکھا پیا رہے کولوں دی کترا کے تے ٹر گئے. کاہن آیا، انہیں بھی دیکھا، اوہ بندہ ایک پیا رہے. آج بھی یقین جانیے کئی دفعہ ہمارے یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر ہم بھی ایسے ہی کترا کر چلے جاتے. کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، اسی کھلونا پسند نہیں کرتے، کولوں دی بس وہ دیر ہون دی، بس پہنچیے یار اپنے گھر، پتہ نہیں کون پہ آوے. لیکن ایک شخص وہاں سے گزرا، وہ کترا کر وہاں سے چلا نہیں گیا،
कौन था वो? सामरी। वेरी गुड, शाबाश। बाद में लोगों ने उसे नेक सामरी कहा, गुड समैरिटन। यहां पर गाजियाबाद में गुड समैरिटन हॉस्पिटल है, जानते हैं आप? जानने ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਆ, ਜਾਂਦੇ रहने ਉੱਥੇ। कई लोग ਉੱਥੇ नौकरी करते हैं। मैंने 9 साल वहां पर खिदमत की है, पादरी रहा हूं वहां पर 9 साल, 2011 से 2020 तक। बहुत जबरदस्त। ओके, तो नेक सामरी यानी सामरी वहां से गुजरा, वो कतरा कर चला नहीं गया। मुझे नहीं पता कि वो ईमानदार था या नहीं, लेकिन उसने अपने ईमान को अमल से जाहिर किया। वो वहां से चला नहीं गया। उसने उसको देखा, उसे अपने गधे पर लादा और सराय में ले गया। वहां पर जाकर उसकी मरहम पट्टी की और सराय वाले से कहा कि भाई एदा ख्याल रखी, तो जे होर भी कोई खर्चा आएगा तो मैं वापस आके तो फिर वो तेनू दे दवांगा। यानी उसने उसका ख्याल किया अमल से। हमें पता चलता है कि ही वॉज अ गुड पर्सन, वो गुड समैरिटन था। खाली ईमान के दावे करने वाले खुदा को पसंद नहीं, ये नादानी है उनकी, बेवकूफी है। दूसरी जो बात हम सीखेंगे वो है शैतानी ईमान की मिसाल। कई बार हम कहते हैं कि जी ईमानदार है, ईमानदार है। आज का जो हवाला पढ़ा गया, एल्डर परवेज अंजुम साहब ने इसको तलावत किया था। 19वीं आयत में लिखा हुआ है, तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। ये अच्छा नहीं, अच्छा करता है। कभी आप गौर से देखें कि अच्छा करता है, अच्छा करता है। वो 6 के ऊपर एक WC बनी हुई है, क्या कहता है उसको उर्दू में, किसी को पता है? तशदीद, शाबाश। शॉर्ट में उसे मुखफ़फ़ के तौर पर शद कहते हैं और तशदीद है वो जहां पर आए उस हरफ को 2 दफा पढ़ा जाता है। अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते और थरथरा तू वड्डा की करन दिया। शयातीन भी ईमान रखते हैं तुझ में और शयातीन में क्या फर्क है? शयातीन बदरूह है, ईमान रखती हैं खुदा पर। खुदा एक है, उसके इकलौते बेटे खुदा यीशु मसीह पर वो ईमान रखते हैं। अगर मैं भी सिर्फ ईमान रखूं तो मैं क्या बड़ा करता हूं? ये तो शयातीन भी, शैतान भी कर दिया, बदरूहा भी कर दिया ने। याद रखे, मुझ में और शयातीन में उस वक्त फर्क आएगा जब मैं अमल से अपने ईमान को जाहिर करूंगा। वो मानते हैं, शयातीन खुदा को मानते हैं लेकिन उसकी फर्माबरदारी नहीं करते, उसकी अताअत नहीं करते। They are not obedient. They haven't obedience in themselves. उनमें कोई फर्माबरदारी नहीं है, वो अमल नहीं करते। अगर मैं और आप अमल करें तो फिर हम वाकई ईमानदार हैं। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तीसरी बात हम देखेंगे, जिंदा ईमान की मिसालें। 2 मिसालें मुकद्दस याकूब ने यहां पर दी हैं इस हवाले में, और वो 2 मिसालें किस किस की हैं? अब्राहम और राहब की। अब्राहम ईमानदारों का बाप है, लेकिन अगर वो सिर्फ ईमान रखता
تو شاید ایمانداروں کا باپ نہ بنتا. کیوں وہ ایمانداروں کا باپ بنا؟ یا اسے کیوں یہ لقب دیا گیا ہے ایمانداروں کا باپ؟ اس لیے کہ صرف اس نے ایمان ہی نہیں رکھا بلکہ عمل بھی کر کے دکھایا. کیسے؟ خدا نے کیا کہ جڑا منڈا تینوں میں دیتا ہے نا اسحاق، اینو قربان کر دے، وعدے کا فرزند. میں ہوں تو مہکنا خدایا بڑی مشکلوں نال تے ملے ہے 25-30 سالہ بعد. میں نہیں کر سکتا خدایا. دیکھ میں تیرے نال بڑا پیار کرنا خدایا، میں تیری بڑی عزت کرنا، تیرے سارے حکم مننا. وے خدایا میں جدو تم منو کیا کہ اپنے ماں پیو بھن بھراواں ناتے داراں چھڈ، رشتے داراں چھڈ، میں دوسری کوئی گل ہی نہیں کیتی، میں چھڈ کے تے آ گیا. لیکن خدا ہوں ہے تے ہن تو دتا ہے تے نانا میرے کو لے، تیری بڑی مہربانی. خدا نے کہا اسے قربان کر. عمل کرنے کی باری آئی تو اس نے نو اینڈ نیور ایور نہیں کہا. اس نے کہا ٹھیک ہے خدایا یہ تیرا ہے، میں عمل کروں گا. لیکن خدا نے اس کو قربان نہ کرنے دیا. یاد رکھے جب آپ خدا کی بات مانتے ہیں تو خدا کبھی بھی آپ کا نقصان نہیں ہونے دیتا. آپ کے بچوں کی اس کو پرواہ ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کے خاندان سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کی بیوی سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کے شوہر سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کے بچوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے پیار کرتا ہے اور ان کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا. پھر راہب کی، چلو جی ہوتے ابراہم خدا کا چنا ہوا، خدا کی چنی ہوئی قوم میں سے، لیکن راہب غیر قوم میں سے. لیکن ایسا زبردست ایمان اور ایسا زبردست عمل، اپنی جان کو خطرے میں ڈالا لیکن خدا کے لوگوں کو چھپایا اور پھر ان کو رستہ دکھایا کہ یہاں سے چلے جاؤ. یہ اس کے لیے ایمانداری گنا گیا. عمل نہ کرتی تو وہ بھی کچھ نہیں تھی. ابراہم عمل نہ کرتا تو وہ بھی کچھ نہیں تھا. اور آپ کو یاد ہوگا شدرک میشک عبدالنجو بڑا کہندے ہن اسی خدا نو منن والے، خدا دی تعریف کرنے والے، تمجید کرنے والے، سجدہ کرنے والے او نہیں، بس اور کسے نہیں کر سکتے. بادشاہ نے ایک مورت بنوائی، جڑا اینو سجدہ نہیں کرے گا اونوں اگ دی پٹھی چ سٹ دتا جائے گا. وہ تین جنے کھلو گئے، سارے سجدہ کر، وہ تین جنے کھلو رہے نا. صدرک میشک عبدالنجو کھلو رہے جو آسانیوں کرنا، عمل کر کے دکھایا. اگر وہ عمل نہ کرتے تو پھر ان کا نام بھی نہ ہوتا اس میں. انہوں نے پھڑ کے پٹھی سٹ دیتا گیا. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جڑے انہوں نے سٹن گئے سن انہوں نے اپنے کپڑے جل گئے. انہوں نے جو ٹربن، امامہ، پگڑی پہنی ہوئی تھی، کپڑے پہنے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ بھی نہ آیا. بادشاہ نے دیکھا کہ نیہا بندے سٹے ہیں نا، انہوں نے کہا 3، وہ کہنے بلو تو 4 نظر اندر پہ آگے دے وچ، چوتھا کون ہے؟ اس کی صورت الہزادہ کی سی. خدا کا بیٹا. الہزادہ کا مطلب ہوتا ہے خدا کا بیٹا. اس کی صورت خدا کے بیٹے جیسی ہے. ایمانداروں، آپ اگر عمل کرتے ہیں تو خدا کا بیٹا آپ کو بچانے کے لیے آگ میں بھی نمودار اور ظاہر ہو جائے گا.
باہر نکالا گیا اور بائبل مقدس میں دانیل کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کپڑیاں چوں اگ دی جلن دی کوئی بو بھی نہیں سی ہوندی پئی. There is no smell of fire. کوئی آگ کی سمیل نہیں آ رہی تھی. اور پھر 3 دفعہ دن میں خدا کی عبادت کرنے والا، دعا کرنے والا کون؟ دانیل خود. شاباش، ویری گڈ. انہیں بھی بادشاہ دی گل نہ منی. کتنے سٹیا گیا؟ شیروں کی ماند میں. بھوکے شیر. بادشاہ کو اس سے لگن ہو گئی تھی. بادشاہ نے بھی بڑے وثوق کے ساتھ کہا کہ دانیل، زندہ خدا کے ماننے والے، جا تیرا خدا تینوں بچائے گا. لیکن بادشاہ اس رات جب اس کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا بڑا افسردہ رہا. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے نہ او دن بادشاہاں دے شوق ہوندے نے وہ ہر رات نو موسیقی سندے نے، ون سونے کھانے کھاندے نے. بادشاہ نے او دن کھانا ہی نہ کھادا، نہ موسیقی سنی. اور صبح صبح اٹھا، ماند کے پاس جا کر کھڑا ہوگا. ماند کسے کہتے ہیں؟ غار کو. انگریزی میں اسے ڈین کہتے ہیں، کیو بھی کہتے ہیں. وہاں پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ دانیل، زندہ خدا کے ماننے والے، تیرے خدا نے تجھے بچایا ہے یا نہیں؟ اور اندر سے آواز آئی، بادشاہ سلامت، میرے خدا نے مجھے بچا لیا. ارے وہ کیسے؟ ارے تجھے تو بھوکے شیروں کی ماند میں ڈالا گیا تھا. ارے وہ شیر جو بھوکے تھے، ارے وہ جو کسی کو چھوڑتے نہیں، جانور ہو یا انسان ہو، وہ ہر کسی کو جھپٹ کر کھا جاتے ہیں. تجھے کیسے چھوڑ دیا؟ ارے اے بادشاہ، میرا خدا، اس نے جو زندہ ہے، اس نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور ان شیروں کے منہ بند کر دیا. دانیل نے عمل کر کے دکھایا اور دانیل کی جان بچی رہی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ایمان اور اعمال دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. مقدس یعقوب اپنی ساری گفتگو کا اختتام اس بات پر کرتا ہے. 26ویں آیت دیکھیے ذرا، دوسرے باب کی 26ویں آیت کیا لکھا ہے؟ جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے. لو کچھ نہیں کر سکتا ایمان. اے بار بار جب میں اس طرح دے الفاظ استعمال کرن دیا نا تو اے نہ آکھو کہ پادری صاحب نے کس طرح دی گل سنا دیتی ہے. یقین جانے جو یہاں پر لکھا ہے وہی میں تو نہیں پڑھیا، اے تو کسی میری بیٹی نے پڑھیا ہوئے. اور یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ڈیڈ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے کی ہے جی مردہ ہے، ڈیڈ ہے وہ بھی. اور یاد رکھیں میرے عزیزو، جس ایمان کے ساتھ اعمال نہیں وہ ایمان نجات نہیں دے سکتا. جس ایمان کے ساتھ اعمال نہیں وہ ایمان اپنی ذات میں مردہ ہے. جس ایمان کے ساتھ اعمال نہیں وہ ایمان بیکار ہے، بے سود ہے، عبث ہے، ضائع ہے، کچھ نہیں ہے وہ. اور جس ایمان کے ساتھ اعمال نہیں وہ ایمان مردہ ہے. یہ اوپر والی ساری آیات میں یہی لکھا ہوا ہے، یہ چاروں باتیں یاد رکھیں میرے عزیزو. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا درخت اپنے پھل سے، کئی لوگ کہتے ہیں درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، پھلوں سے نہیں. درخت جڑے بھی
फल दा दरख्त है ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ बहुत सारे फल नहीं ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਗਦੇ तरह तरह ਦੇ फल नहीं लगते और इसीलिए बाइबल मुकद्दस में तुसी भावें फलों से कहते रहो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है और ये अल्फाज किसी और के नहीं है ये मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की जुबान मुबारक में से निकले हुए अल्फाज हैं और बाइबल मुकद्दस में बहुत दफा सबसे ज्यादा जिस दरख्त का जिक्र आया है किसी को पता है कौन सा है इंजीर शाबाश तो ही तो बड़े से आने हो वेरी गुड शाबाश इंजीर का और इंजीर के दरख्त को तशबीह दी जाती है इंसान से या इंसान को तशबीह दी जाती है दरख्त से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है फॉर एग्जाम्पल मैं वो दरख्त हूं और मैं ईमानदार हूं फल अमाल है अमल है फल मैं ढंडोरा पीटता रहूं मैं ईमानदार हूं मैं ईमानदार हूं मैं एक अच्छा दरख्त हूं लेकिन फल ओ कोई नहीं मेरे को मैं बस ईमानदार हूं अमल करने वाला कह सकता है भाई अपना ईमान ते विखा यहां पर लिखा हुआ है याकूब के खत में नहीं दिखा सकूंगा और वो कहेगा मैं अमल से अपने अमाल दिखाता हूं तुझे वो दिखा सकेगा आपको यह भी याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह एक दफा शहर को जा रहे थे और उन्हें भूख लगी और उन्होंने दूर से एक दरख्त को देखा जिसमें पत्ते लगे हुए थे खाली ओ के बड़का पत्ते बड़का उर्दू में एक मुहावरा है कि बात लाख की करनी खाक की इसका मतलब ये होता है कि उंज बड़ा बड़का मारना ऐ भी कर सकता ऐ भी कर और जब अमल करने की बात आए तो ठुस कुछ ना कर पाना खुदावंद यीशु मसीह ने दरख्त को देखा उसके पत्तों को देखा और सोचा कि इसमें फल होगा मैं उस फल को खाऊंगा भूख लगी हुई थी लेकिन जब करीब जाके देखा तो उस दरख्त पर कोई फल नहीं था अमल नहीं था क्या अंजाम हुआ था उसका ओहो खुदावंद यीशु मसीह ने लानत की इस पर और वो उसी वक्त सूख गया उसी घड़ी सूख गया और ये भी कहा जा आइंदा तेरे विच कोई भी फल ना पावे तेन फल लगे ही ना ओहो आज अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें मैं ईमानदार हूं मैं एक अच्छा दरख्त हूं लेकिन बड़का मेरे को बढ़िया नहीं मैं ऐ कर लांगा मैं ऐ कर सकना लेकिन कोई अगर बहन या भाई जिन्हें जरूरत हो रोटी की पानी की वो मेरे पास आ जाए तो मैं कहा के खुदा तेन बरकत दे तो जा घर चला जा सर्दी है जा घर चला जा मत्ती की इंजील 25वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे पास आया लेकिन तुमने मुझे खाना ना खिलाया मैं भूखा था खाना ना खिलाया मैं प्यासा था पानी ना पिलाया बीमार था तीमारदारी नहीं की कैद में था खबरगिरी नहीं की मुझे मिलने नहीं आए असी कहांगे किदों खुदावंद तू कदों आया है और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अगर मेरे छोटे बहन भाइयों में से कोई तुम्हारे पास आता है तो तुमने जो कुछ उसके साथ किया समझो मेरे ही साथ किया दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है
आप अंदाजा करें अगर मुझ में फल ना हो तो फिर खुदावंद लानत कर दे मुझ पर और आप पर। अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, फिर मैं कहां का रहा, खत्म, डेड। इसलिए आज इस कन्वेंशन के मौका पर मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी को खुदावंद के पास लाएं, अपनी जिंदगी को बाबरकत बनाएं, अपनी जिंदगी को फलदार बनाएं, अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ ईमान से ना भरें, अमाल से भी भरें। अमल भी आपकी जिंदगी में नजर आना चाहिए, क्योंकि अगर अमल नहीं तो कुछ नहीं। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। इसलिए अमल करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि खुदावंद आए और मुझे और आपको देखे, बाहर से हरे भरे नजर आए, लेकिन अंदर हमारे कोई फल ना हो, कोई अमल ना हो, कोई अमाल ना हो, तो वो हम पर लानत करे और हम सूख जाएं, मर जाएं, खत्म हो जाएं। मेरे अजीजों, आज वक्त है, आज चांस है, सांस है तो चांस है, सांस खत्म तो चांस खत्म। कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? आज अपने आप को सिर्फ ईमानदार नहीं बल्कि बाअमाल शख्स भी बनाए। खुदा मुझे और आपको आज के पाक कलाम के वसीले से बरकत दे।